السلام علیکم پیارے ناظرین، سراج ٹی میں خوش آمدید۔ پیارے ناظرین، سلطنت عثمانیہ کا ایک ایسا نوجوان سلطان جس نے 19 سال کی عمر میں ایک ایسے شہر کو فتح کرنا چاہا جسے فتح کرنے کے لیے ہزاروں سال سے کوشش کی جا رہی تھی، لیکن بہت سارے لشکر اور بہت سارے سلطان اس شہر کو فتح کرنے میں ناکام رہے۔ پیارے ناظرین، وہ شہر تھا قسطن دنیا۔ پیارے ناظرین، یہ سلطان اس شہر کو کیوں فتح کرنے میں ناکام رہا؟ کیا وجہ تھی؟ پیارے ناظرین، اس سلطان کے پاس جدید ہتھیار بھی تھی، یعنی توپیں۔ اس وقت توپیں ایک بڑی ہتھیار تھی اور اس شہر کو توپوں کے ذریعے سے ہی فتح کیا جا سکتا تھا، لیکن پیارے ناظرین، یہ سلطان اس شہر کو فتح کرنے میں ناکام رہا۔ کیا وجہ تھی کہ یہ سلطان اس شہر کو فتح کرنے میں ناکام رہا؟ پیارے ناظرین، قسطن دنیا کے بارے میں ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی تھی کہ ہم اس شہر کو ضرور فتح کریں گے اور اس کا فاتحین بھی ایک بہترین شخص ہوگا اور اس کے ساتھ جو لشکر ہوگی وہ ایک بہترین لشکر ہوگی۔ پیارے ناظرین، اس بشارت کی وجہ سے بھی بہت سارے مسلمان سلطان اس شہر کو فتح کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ سلطنت عثمانیہ کی بہت سلطانوں نے اس شہر کو فتح کرنے کی کوشش کی، لیکن بہت سارے سلطان اس میں ناکام رہے۔ پیارے ناظرین، سلطان مراد ثانی 1421 میں سلطنت عثمانیہ کے سلطان بنے۔ یہ 19 سال کے نوجوان بہت زیادہ بہادر تھے اور اس نے طے کر لیا تھا کہ میں قسطن دنیا کو فتح کروں گا۔ پیارے ناظرین، اس نے لشکر تیار کی اور اپنے سلطان بننے کے اگلے ہی برس اس نے قسطن دنیا کا محاصرہ شروع کر لیا تھا۔ پیارے ناظرین، اس کے پاس جدید ہتھیار تھے، یعنی توپیں۔ توپوں کے ذریعے سے اس نے قسطن دنیا کو فتح کرنا شروع کر لیا تھا۔ اس کے بعد بہت زیادہ سپاہی تھی اور بہت زیادہ طاقت تھی۔ یہ قسطن دنیا کو فتح کر سکتے تھے، لیکن پھر ہوا یوں کہ اس کے بھائی مصطفیٰ نے وہاں پر بغاوت شروع کی۔ پیارے ناظرین، سلطان مراد ثانی نے پہلی بار قسطن دنیا پر توپ کی گولوں کی بارش کی تھی۔ اتنے دھماکے کیے تھے کہ ایک ٹاور پر 70 گولے گرے تھے، لیکن پیارے ناظرین، اپنے بھائی کی بغاوت کی وجہ سے سلطان مراد ثانی نے قسطن دنیا کے معاشرے کو چھوڑ کر اپنے بھائی سے جنگ کی اور اپنے بھائی کو قتل کیا۔ یہاں پر اسے قسطن دنیا کے معاشرے کو چھوڑنا پڑا۔ پیارے ناظرین، یہ جنگ تو ختم ہوئی جس میں سلطان مراد ثانی نے اپنے بھائی مصطفیٰ کو ختم کیا، جس نے بغاوت شروع کی تھی، لیکن پیارے ناظرین، اس کے بعد سلطان مراد ثانی نے کبھی قسطن دنیا کے بارے میں نہیں سوچا کہ میں کبھی قسطن دنیا کا محاصرہ کروں گا۔ یہاں پر سلطان مراد ثانی کا یہ خواب ختم ہو گیا اور سلطان مراد اس خواب کو لے کر اس دنیا سے چلے گئے، لیکن سلطان مراد کے بیٹے سلطان محمد ثانی، جسے آج سلطان محمد فاتح کے نام سے جانتے ہیں لوگ، اس نے اس خواب کو پورا کیا اور قسطن دنیا کو فتح کیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت کو پورا کیا۔ پیارے ناظرین، سلطان مراد ثانی کے 3 بیٹے تھے، ایک کا نام تھا احمد، دوسرے کا نام تھا علی اور آخری بیٹی کا نام تھا محمد، یعنی محمد ثانی سلطان محمد فاتح۔ پیارے ناظرین، سلطان مراد ثانی اپنے درمیانی بیٹے علی کو پسند کرتے تھے اور علی کو ہی سلطنت عثمانیہ کا سلطان بنانا چاہتے تھے۔ سلطان مراد نے اپنے بڑے بیٹے احمد کو حمید کا گورنر بنایا اور سلطان محمد فاتح کو وہ کچھ بھی نہیں سمجھتے تھے۔ اس کی نظر میں سلطان محمد فاتح ایک ضدی سا لڑکا تھا۔ پیارے ناظرین، سلطان محمد فاتح کیسے سلطان بنے؟ سلطان محمد فاتح کے سامنے اپنے 2 بڑے بھائی بہت بڑی رکاوٹ تھی سلطان بننے کے لیے، لیکن پیارے ناظرین، یہ رکاوٹ آسانی سے ختم ہو گئی۔ سلطان مراد کے بڑے بیٹے کی اچانک سے موت ہو گئی حمید میں، اور پیارے ناظرین، اس کے بعد علی کو حمید کا گورنر بنایا گیا۔ اس کے بعد پیارے ناظرین، ایک ترک سردار نے علی کو اپنے بچوں کے ساتھ قتل کر دیا۔ پیارے ناظرین، سلطان محمد فاتح کے سامنے جو 2 رکاوٹیں تھے سلطان بننے کے لیے وہ ختم ہو چکے تھے۔ وہ قسطن دنیا کو فتح کرنا چاہتا تھا اور قسطن دنیا کو فتح کرنے کے لیے وہ کچھ بھی کرنا چاہتا تھا۔ اس کے باپ مراد ثانی نے جو غلطی کی تھی وہ سلطان محمد فاتح نہیں کرنا چاہتا تھا، تو وہ ہر رکاوٹ کو ختم کرنا چاہتا تھا۔ اس کے سامنے اب 2 اور بڑے رکاوٹیں تھی، یعنی وہ قسطن دنیا کو کیسے فتح کرے گا۔ ایک تو وہ بغاوت کا خاتمہ کرے گا، یعنی امن لائے گا، اور دوسری رکاوٹ یہ تھی سلطان محمد فاتح کے سامنے کی جو توپیں سلطان مراد نے تیار کی تھی وہ سلطان محمد فاتح کے سامنے کمزور تھی۔ وہ نئی توپوں کو تیار کرنا چاہتا تھا جو اس سے زیادہ مضبوط ہو۔ تو سب سے پہلے آتے پہلی رکاوٹ سلطان محمد فاتح نے کیسے ختم کی۔ سلطان محمد فاتح کے ایک اور سوتیلے بھائی تھے جو کہ 1-2 سال کے تھے۔ وہ سلطان محمد فاتح کے سامنے اتنی بڑی رکاوٹ نہیں تھی، لیکن اگر وہ قسطن دنیا کو فتح کرنا چاہتے تھے، یعنی سر سیب کو حاصل کرنا چاہتے تھے، تو اسے اس رکاوٹ کو بھی ختم کرنا تھا۔ تو
تو اس لیے پیارے ناظرین جب سلطان محمد فاتح اپنے تخت پر بیٹھ رہے تھے تو اس نے اپنے بھائی کو ایک سپاہی کے ذریعے قتل کروایا، اس کے بعد اس سپاہی کو بھی جان سے مار دیا، تو یہاں پر یہ رکاوٹ ختم ہو گئی۔ پیارے ناظرین اسی دوران سلطان محمد فاتح نے ایک رسم رکھ دی کہ جب بھی میرے بیٹوں میں سے کوئی سلطان بنے گا تو وہ اپنے دوسرے بھائیوں کو جان سے مار دے گا تاکہ بغاوت کے لیے کوئی نہ بچ سکے، اور یہ کرنا ضروری ہوگا۔ تو پیارے ناظرین وہی سی یہ رسم چالو ہو گئی، جب بھی کوئی سلطان بنتا تو وہ اپنے بھائیوں کو جان سے مار دیتا تھا۔ اب بات کرتے ہیں دوسری رکاوٹ کے حوالے سے کہ سلطان محمد فاتح نے توپوں کو کیسے تیار کیا، تو وہ آپ کو میں دوسرے پارٹ میں بتاؤں گا۔